فیض آباد دھرنا کیس، اس پہ ایک انکوائری کمیشن بن گیا، اور دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ انکوائری کمیشن کیا کرے گا. کیا وہ چونکہ اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ مبینہ طور پر جو اس وقت دھرنے کے وقت ایک ہماری آرمی سائڈ سے تھے، وہ بعد میں آئی ایس آئی چیف ہو گئے، وہ انوالو تھے، ان کے دستخط موجود ہیں اس معاہدے پر. وہ چونکہ سروس کے آدمی تھے، کیا وہ ایسا کر سکتے تھے؟ انکوائری کمیشن کیا کرے گا؟ کیا ان کے سامنے وہ پیش ہوں گے؟ اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک اور کیس سپریم کورٹ میں 184(3) کے تحت داخل ہوا، ڈسپوز آف ہو گیا. وہ ہے ٹاپ سٹی اسلام آباد کے مالک معیز احمد کا کیس، اور اس کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ ریلیونٹ فورم پہ جائیں، میننگ دیر بائی کہ آپ وزارت دفاع کے پاس جائیں، کیونکہ اس میں بھی مبینہ طور پر اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید ہی تھے. تو یہ دونوں کیسز ایسے ہیں جس میں لگتا یہ ہے کہ جنرل فیض حمید کے لیے کچھ مشکلات شاید آنے والے دنوں میں ہوں. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ انکوائری کمیشن کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اور کیا وزارت دفاع اگر جنرل صاحب مبینہ طور پہ جو کہا جا رہا ہے اگر ان کی انوالومنٹ تھی تو وہ کیا ایکشن لے گی، اس پہ بھی دیکھتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈسکس کریں گے ملٹری کورٹس. اس پہ شہداء کے ایک فیصلہ آ گیا سپریم کورٹ آف پاکستان کا، اس پہ جو ٹیررزم شہید ہونے والے تھے ان کے ورثاء اکٹھے ہوئے، انہوں نے پریس کانفرنسیں شروع کی ہوئی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کہ سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں نہیں ہو سکتا. یہ کیونکہ اس کی پروویژن موجود ہے آئین میں، قانون میں. اور کیا ایسا یہ فیصلہ جو ہے وہ کنٹروورشل ہوتا جا رہا ہے یا وہ ٹھیک ہے؟ اس پہ بات کرنے کو ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے لیگل سائڈ سے ایکس جج بھی ہیں اور ایک برسٹر صاحب بھی ہیں. ان سے ہم پوچھیں گے کہ ابھی قرارداد ایک پیش کی گئی ہے سینٹ میں، اور وہ بھی اسی کے خلاف تھی کہ نہیں ملٹری کورٹس کو کام کرنا چاہیے. اپیل بھی داخل ہو چکی ہے سپریم کورٹ میں، یعنی ریویو کے لیے. دیکھنا یہ ہے کہ اس کے کیا ریپرکشنز ہیں، کیا نتائج نکل سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈسکس کریں گے ہمارے ساتھ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما ہیں. ان سے ہم نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے اگر وہ لائن پہ آئے تو ہم ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے آج کے نئے لاڈلے ہیں، اور کیا وہ حکومت بنانے جا رہے ہیں؟ اگر حکومت بنے گی تو کیا وہ قومی حکومت بنے گی، یونٹی گورنمنٹ ہوگی جس کی بات کی جا رہی ہے؟ اس کی صورتحال دیکھیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ مرزا اختیار بیگ صاحب کو ہم نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے اگر وہ لائن پہ آئے تو ان سے ہم پوچھیں گے کہ آئی ایم ایف کا یہ جو ابھی ریویو تھا وہ بڑا کامیاب گیا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جو سٹاف لیول ایگریمنٹ ہے وہ ہو گیا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ شاید ایگزیکٹو بورڈ ابھی 710 یعنی $710 ملین کی دوسری قسط ہمیں ایشو ہو جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ ایس آئی ایف سی جو کام کر رہی ہے تو کیا اس کے تحت کوئی انویسٹمنٹ پاکستان میں آ رہی ہے؟ کیا مہنگائی کی صورت